نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں برادر مکرم حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اس مبارک محفل کو آپ نے اعزاز بخشا اور اس میں آپ نے شرکت فرمائی. اس کے بعد آنے والے تمام مہمان جو ہمارے طلباء کے والدین یا ان کے سرپرست بھائی وغیرہ حضرات تشریف لائی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو تقریری سلسلے کے اندر سب سے زیادہ محنت کرنے والے استاد وہ حضرت مولانا کامران صاحب ہیں. اللہ ان کے کوششوں کو مزید برآور فرمائے اور اسے مزید ترقی نصیب فرمائے. یہ بھی ہمارے اس مدرسے اور انواروں کے طالب علم رہے ہیں. ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور پیچھے نہیں آئے گا. وقت کی انتہائی کم ہے، اذان ہونے والی ہے. میں چند باتیں اپنے طلباء سے ضرور عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ اور آپ جیسے مدارس کے اندر پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، چنا. کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول کے بجائے آپ کے والدین کو توفیق دی اور آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کے لیے منتخب کر کے مدرسے کے اندر بٹھایا. جیسے کہ حضرت مولانا نے فرمایا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا اعزاز ہے. آپ کو اور آپ کے والدین اور ہم سب کو اس اعزاز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کا شکریہ کیا؟ مدرسے کے انتظامیہ اور اساتذہ کے لیے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ ان طلباء کے اوپر مکمل طریقے سے محنت اور کوشش کی جائے اور ان کو محنت کے ساتھ پڑھایا جائے. کتابیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ جن جن فنون کو پڑھا رہے ہیں اس میں بھرپور محنت، خود بھی مطالعہ کریں، طلباء کو بھی مطالعے کا شوق دلائیں. طلباء کا شکریہ یہ ہے کہ اپنا وقت کھیل کود، لایانی باتوں میں، گپ شپ میں، غلط قسم کی باتوں میں، موبائل میں. آج کل ایک بہت بڑی بیماری کرکٹ کی صورت میں ہے جس کے شوقین نمازوں کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے کمنٹریاں سنتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. طلباء کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اپنے علاقے سے چوری چوکے جا کر کسی اور ہوٹل میں بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ آپ اپنے اسباب کو چھوڑ کر، اپنے مطالعے کو چھوڑ کر، اپنے قرآن کو چھوڑ کر جا کر کسی جگہ پر جو دنیا کے سب سے بدترین بدماشوں کی شکل و صورت کے اندر، میدانوں کے اندر جہاں فحاشی اور عریانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مقصد عام
توڑے جاتے ہیں، پامال کیے جاتے ہیں، ان کو دیکھے اور وہاں تالیاں بجائے ان کو داد دے، تو میرا خیال کہ یہ علم کی ناشکری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناشکری پر ہمیں قرآن اور علم سے محروم کر دے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، انتہائی خطرے کی بات ہے۔ لہذا آپ کے لیے سب سے پہلے یہ کہ جس میدان کے اندر آپ ہیں اس میدان میں بھرپور طریقے سے محنت کر کے علم حاصل کریں۔ پھر طلباء مختلف قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فراغت کے بعد کوئی تفسیر کے میدان میں جاتا ہے، کوئی وعظ و تقریر کے میدان میں جاتا ہے، کوئی تدریس کے میدان میں جاتا ہے۔ اللہ نے جس شعبے کے اندر آپ کو آگے بڑھایا، اللہ کے دین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس میں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ نے محنت کر دی ہے۔ لیکن طالب علم کے زمانے میں تقریر آپ کو ضرور سیکھنی ہے، اظہار معافی سمون کا طریقہ آپ کو ضرور سیکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ کو محنت کرنی ہے وہ علم و فن کے اوپر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ والو تقریر میں لگ کر کے ضرب زید و عمر کی ترکیب بھول جائے، آپ کو ضرب زید و قصر کی سبیلی یاد نہ رہے، آپ کو ماضی اور مضارع کے صحیح ہی پتہ نہ ہو، آپ امر اور نہیں کے درمیان فرق نہ جانیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ مجرد کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے اور مزید کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ مزید کا صیغہ ہو تو ترجمہ کیسے کریں گے، کہ مجرد کا صیغہ ہو تو ترجمہ کیسے ہوگا۔ تو یہ محنت سب سے پہلے آپ کو علمی میدان میں جب تک پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی سیکھو، تحریر بھی سیکھو، لیکن سب سے زیادہ زور آپ کا پڑھنے کے اندر کتاب کے مطالعے، اس کے سیکھنے، خاص کر وحی و صرف کے اوپر آپ کی توجہ ہو، تاکہ آپ آج علمی میدان کے اندر علم حاصل کر کے پھر دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مناظرے کے اندر جا کر کسی منکر حدیث کے سامنے لاجواب ہو جائے، کسی مرزائی کے سامنے لاجواب ہو جائے، کسی عیسائی کے سامنے لاجواب ہو جائے، کسی ملحد کے سامنے لاجواب ہو جائے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ قرآن کی تحریر کرے گا، آپ کو اس کی تحریر کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے علمی میدان کے اندر کام نہیں کیا۔ اور اگر آپ کی علمی گفتگی ہوگی تو پھر آپ کے لیے ان سب کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے ملحدین، کفار اور باطل فرق کے لیے علماء دیوبند کو چنا ہے، اور ہر میدان کے اندر الحمدللہ ہمارے علماء نے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا ہے اور تا قیامت کرتے رہے ہیں۔ یہ علماء دیوبند کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے، علمی میدان میں جب گفتگی ہو تو پھر آدمی کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب تونکی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ عجیب انسان تھے، پڑھانے کا عجیب انداز ہوا، عجیب طریقہ کا۔ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں پڑھاتے پڑھاتے ترجمہ الباب میں علماء کی مختلف رائے، تو مختلف علماء کی رائے بیان کرنے کے بعد پھر کبھی کبھی یوں فرماتے تھے کہ میں تو بیکار آدمی ہوں، چھٹی آدمی ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے۔ یہ حضرت کے الفاظ ہوتے تھے اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صبح کے وقت آ کر کے اخبار پڑھتے تھے، ایک پانچہ اوپر تھے اور ایک پانچہ نیچے تھے، اور پان کھاتے تھے تو کبھی کبھی کپڑوں کے اوپر پان کے نشانات ہوتے تھے۔ امتحان لیتے وقت کچھ طالب علم آ کر کے کہتے منطق کی کتابوں کا نام لے لیتے ہیں، میں نے قاضی پڑھا ہے، میں نے حمداللہ پڑھا ہے، میں نے ملا حسن پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت کو کبھی کبھی حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ
آپ طالب علم سے سوال کرتے تھے، اور دور حدیث کے لیے جو طالب علم آتا وہ مشکات شریف کی صحیح عبارت پڑھ لیتا تو حضرت لکھتے تھے کامیاب ہوتا۔ لیکن پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم بھی عجیب ہے، دو باتیں ارشاد فرماتے کہ بعض طالب علم رشوت دینے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مجھے رشوت دینے کے لیے آ جاتا ہے میں اسے قبول تو کر لیتا ہوں لیکن اسے ضرور فیل کرتا ہوں، اسے کبھی پاس نہیں کرتا، اسے میں فیل کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرماتے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے تھے، تو کبھی جوش میں آ کر کے جو طالب علم بڑی کتابیں لکھ لیتا تھا تو اس میں حضرت سوال بھی کرتے تھے اور پوچھ بھی لیتے تھے۔ ملا حسن کا مسئلہ ہے، منطق کی کسی اور کتاب کا ہے تو حضرت اس میں پوچھ بھی لیتے تھے، سوال بھی کر لیتے تھے، لیکن طریقہ عام یہی تھا کہ آپ پاس فرما لیتے تھے اور علوم آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم کے لیے آیا ہے اسے ناکام کر کے واپس مت بھیجو۔ تو یہ ہمارے اکابر ہمارے علماء اتنی سادگی، لیکن دوسرے طرف ہائی کورٹ کے اندر جب مساجد کا مسئلہ آیا، میرے طالب علم کا دور تھا، مجھے خوب یاد ہے، اور جج نے حضرت کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ توہین عدالت کے اس میں جب حضرت کو طلب کیا گیا اور ہائی کورٹ کے اندر حضرت تشریف لے گئے تو ہائی کورٹ کے پاس بنس روڈ تک لے کر یہ سارے علاقے جو ہے وہ علماء اور طلباء کے بھرے ہوئے تھے اور عوام کے بھرے ہوئے تھے، اور حضرت ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو جج کے عدالت نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے اور آپ عدالت سے معافی مانگے۔ حضرت کے الفاظ تھے کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور ہر بات کے اوپر میں کسی بھی عدالت سے معافی کسی بھی صورت کے اندر نہیں مانگ سکتا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر سب سے پہلے نعرے تکبیر اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد کے مارے گئے۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے، لیکن ان کے پاس علم تھا، وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ علم سے خالی تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مدارس کے اندر الحمدللہ وہ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے کہ جنگل جو ہے وہ شیر سے خالی نہیں ہوتا، جنگل داشبری میں خالی نہیں۔ تو الحمدللہ اس گزرے دور کے اندر بھی جہاں علمی انحطاط اور کمزوری ہے وہاں علماء کی کوششیں محنتیں رنگ لاتی ہیں اور اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے افراد کو کھڑا کرتی ہیں اور آگے بڑھتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو بہرحال آج یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات محنت کریں اور علم حاصل کے اندر بھرپور کوشش کریں، اور ساتھ میں دوسرے میدانوں کے لیے بھی آپ کی تیاری لازمی طور پر ہونی چاہیے، بعض نصیحت، تقریر، تحریر، تمام چیزوں میں۔ اور آخری بات، آنے والے تمام مہمان عمومی طور پر ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے نظام میں تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈرائیور کوئی بھی رکھا جاتا ہے اور لازمی طور پر روزانہ جاتے ہیں۔ کبھی اگر اسکول کے اندر بچے کے والد کو اس کے ماں کو طلب کیا جاتا ہے تو سوال کی میدان میں ہوتا کہ وہ حاضر ہو جائے اور وہاں پہنچ کر کے اپنے بچے کے بارے میں معلومات نہ کرے، لیکن یہاں مدارس کے اندر جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو والدین بھی نہیں آتے، سرپرست بھی نہیں آتے، حالانکہ مدرسے اور مدرسے کے انتظامیہ کے ساتھ آپ حضرات کے روابط کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے پڑھتی رہی یا نہیں، انہوں نے کتنا پڑھا، مہینے کے اندر ان کی کتنی ترقی ہوئی، کچھ سلسلہ ان کے پڑھنے کا بھی ہے یا صرف آنے جانے کا ہے۔ تو یہ لازمی طور پر سرپرستوں اور مدارس کے جتنے بھی انتظامیہ والا ہے آپس میں ربط ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی